ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہم میں سے نہیں جو سانپ کو مار دے یا سانپ کو چھوڑ دے، یعنی اگر اس کو ناگ اور ناگن دونوں کے جوڑے میں سے اگر ایک نظر آ جائے، اس کو اگر وہ مار دے وہ ہم میں سے نہیں، یا اس کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پیارے نبی کی حدیث آتی ہے کہ اگر تمہیں نماز پڑھتے ہوئے سانپ نظر آ جائے تو اس کو اپنی نماز کو جاری رکھنا چاہیے یا نماز کو توڑ کے اسے مار دینا چاہیے۔ السلام علیکم اسلامک چینل کے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، سب کا بہت بہت زیادہ تھینکس۔ آج بات کرنے لگے ہیں سانپ کے بارے میں، یعنی سنیک کے بارے میں۔ تو سنیک کے بارے میں پہلے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ سانپ جو ہیں کیا وہ سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے گھر میں سانپ آ جائے تو اگر بار بار آپ کو لگتا ہے کہ بار بار یعنی 1 ویک میں 2 ٹائم، اور یعنی بار بار آپ لوگوں کے گھر سانپ آنے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تو اس کی ریزن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے گھروں میں سانپ آ رہا تھا، اس کی ریزن کچھ اور بھی ہے۔ اکثر جگہ اور حدیثوں میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بار بار سانپ آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ سانپ نہیں کوئی اور چیز ہے، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق ہے جسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے۔ وہ جنات ہیں، جنات میں جو اللہ نے یہ طاقت انہیں دی ہے کہ وہ ایک تو بہت زیادہ لمبا سفر سیکنڈوں میں طے کر لیتے ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ جب چاہیں جس مرضی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں سانپ آ جاتا ہے اور بار بار آ رہے ہیں تو آپ یہ کریں گے کہ اسے مارنے سے پہلے آپ اس سے بولیں گے کہ اگر کوئی اور ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ دین آپ پھر سے ریپیٹ کریں گے کہ اگر آپ کوئی اور ہو تو چلے جاؤ، تو انہیں سمجھ آ جائے گی۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو آپ اس کو مار دیں، گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی نے اتنے غصے سے کیوں کہا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی بعض لوگ پوری دنیا میں اس چیز پہ بلیو کیا جاتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں کہ اگر ناک میں جوڑا دکھتا ہے تو دونوں کو مار دو، اگر ایک کو مارو گے تو دوسرا بدلہ لینے آئے گا۔ اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم نے اکثر موویوں میں دیکھا ہے، ریالٹی کی کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بٹ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم ایک کو دیکھو اور اس ڈر سے چھوڑ دو کہ اس کا دوسرا جو یعنی اس کا ساتھی ہے وہ ہمیں مار دے گا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کی موت اسی چیز سے واقعہ ہوگی جس سے اس کی اللہ نے لکھ دی ہوگی، چاہے وہ سانپ کو یا ناگ کو نہ بھی مارے، اگر اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ سانپ کے ڈسنے سے ہی مرے گا تو وہ ایسے ہی مرے گا۔ تو جیسے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی ڈیتھ ایکسیڈنٹ میں لکھی ہوتی ہے، کچھ کی کرنٹ لگنے سے لکھی ہوتی ہے، کچھ کی کس طرح، تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس ٹائم لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوگی۔ تو دوسرے نمبر پہ میں نے حدیث کا ذکر کیا تھا کہ کیا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں شروع سے یہ بات بتائی جاتی ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ نماز کسی صورت میں بھی آپ لوگ نہیں توڑ سکتے، یہاں تک کہ اگر ایک تندور ہے اور اس کے پاس ایک بچہ بیٹھا ہے اور ماں نماز پڑھ رہی ہے اور وہ بچہ اس کے اندر اسے لگتا ہے کہ گر رہا ہے، تو اس ٹائم میں بھی وہ نماز نہیں توڑ سکتی، اگر توڑے گی تو اس کا گناہ ہوگا۔ بٹ یہاں پہ جو چیز ہمارے پیارے نبی نے خود بیان کیا وہ کیا ہے کہ اگر آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کو سامنے سے سانپ گزرتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ فوراً سے اپنی نماز توڑ کے اسے ماریں گے، اس چیز کا آپ کو گناہ نہیں ہے۔ تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ جنات کو سانپ کی شکل میں قتل کرتے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا۔ ایسے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتی ہوں،
شیخ عبدالعزیز جو کہ دلی میں رہنے والے تھے، اللہ کے بہت نیک بندے تھے، ان کے گھر میں کیا ہوا کہ ایک دفعہ سانپ انسان کی وہ جنات جو کہ سانپ کی شکل میں ان کے گھر گھس آیا۔ وہ جو جن ان کے گھر میں آیا تھا وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ جنات کے بادشاہ کا ایک اکلوتا واحد بیٹا تھا۔ تو وہ جیسے کہ سانپ کی شکل میں آ گیا تو شیخ عبدالعزیز نے اسے مار دیا۔ جیسے یہ خبر جنات کے بادشاہ تک پہنچی کہ ایسے ایسے کوئی دلی میں شیخ عبدالعزیز ہے، اس نے جو ہے شہزادے کو قتل کر دیا۔ تو بادشاہ جو ہیں وہ ویسے مسلمان تھے، حدیثوں پہ چلتے تھے۔ خیر انہوں نے اپنے کچھ نوجوانوں کو بھیجا اور کہا کہ شیخ عبدالعزیز کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ اتنے میں کچھ نوجوان آئے اور آ کے دروازہ بجایا اور شیخ عبدالعزیز سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو ہمارے سردار نے بلایا۔ آپ چلتے ہیں، کچھ ہی منٹوں میں چلتے ہیں کہ بہت لمبا سفر طے کر لیتے ہیں۔ آپ ایسے دلی ختم ہو جاتی ہے اور آپ ایک نئی جگہ پہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک بہت بڑی محفل لگی ہوتی ہے اور ایک تخت ہوتا ہے جس کے اوپر ایک بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ جو نوجوان لے کے جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ ہے جس نے شہزادے کو قتل کیا تھا۔ تو یہ بات سن کے شیخ عبدالعزیز بہت حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا اور تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے کسی کو قتل کیا۔ تو جو وہ جنات کا بادشاہ تھا یعنی شہزادے کا باپ، تو اس نے پوچھا کیا تمہارے گھر ایک سانپ آیا تھا، تم نے اس کو نہیں مارا؟ تو شیخ عبدالعزیز نے فرمایا ہاں میں نے اس کو مارا ہے، بٹ میں نے کسی کی جان تو نہیں لی، پھر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے شہزادے کو قتل کیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ یعنی سانپ کے روپ میں ہی آپ کے گھر آیا تھا۔ تو پھر شیخ عبدالعزیز نے کہا اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں، میں تو حدیث کے مطابق کام کیا ہے۔ جیسے کہ حدیث ہے کہ اگر ڈسنے والی کوئی بھی چیز نظر آ جائے اسے فوراً سے مانو۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ جو جنات کا بادشاہ تھا وہ اسلام کو بہت زیادہ فالو کرتا تھا، اس نے کہا اگر یہ حدیث تھی تو میرے علم میں کیوں نہیں ہے؟ تو شیخ عبدالعزیز نے کہا کہ وہ حدیث ہے، کچھ حدیثیں موجود ہیں کچھ نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے علم میں ہیں کچھ نہیں ہے، وہ قرآنی آیت تو نہیں کہ میں آپ کو لا کے پیش کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ایک حل ہے۔ تو اس نے اپنے کچھ لوگوں کو مدینہ میں بھیجا اور وہاں پہ ایک بزرگ جن تھے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محفلوں میں آیا کرتے تھے، اسے بلایا۔ وہاں پہ کچھ جن گئے اور جا کے بزرگ جن سے کہا کہ ایسے ایسے معاملہ ہو گیا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ آتے ہیں اور جیسے ہی شیخ عبدالعزیز انہیں دیکھتے ہیں تو ان کی بزرگ کا چہرہ بہت نورانی اور ان کی آنکھوں میں بہت چمک ہوتی ہے۔ وہ آتے ہیں تو جو جنات کا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو سانپ سمجھ کے قتل کیا تھا اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ اگر یہ حدیث ہے تو میرے علم میں نہیں، تو آپ تو حضور کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے نا، تو بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ تو وہ جو بزرگ جن تھے انہوں نے کہا ہاں یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ حضور نے جب یہ بات جس محفل میں کہی تھی اس ٹائم میں اس محفل میں موجود تھا اور میں نے یہ بات خود سے سنی تھی، تو اس بات پہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو دل ہی دل میں شیخ عبدالعزیز خوش ہوئے کہ چلو اچھا ہوا یہ حادثہ ہو گیا، کم سے کم میں نے ان بزرگ کی زیارت تو کر لی جن کی آنکھوں نے ہمارے پیارے نبی کی زیارت کی تھی۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیخ عبدالعزیز نے بزرگ صحابی سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے ایک کام کریں گے؟ انہوں نے بولا جی، تو کہا کہ آپ کے پاس یہ حدیث سند ہے تو کیا آپ مجھے اسے دے سکتے ہیں تاکہ میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں اور اس سے فائدہ اٹھاؤں؟ اور وہ بزرگ اتنی نورانی آنکھوں والے تھے کہ حضرت عبدالعزیز شیخ انہیں بار بار دیکھے جا رہے تھے۔ شیخ عبدالعزیز کو تابعی بھی کہا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یعنی بزرگ صحابی جن کی زیارت کی تھی۔ وہ جو جن حدیث کے حوالے سے بلائے گئے تھے وہ کوئی عام نہیں تھے، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے۔
ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جیسے کہ ابھی پبلک یعنی عام لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ جانور کیوں بنایا، یہ پرندہ کیوں بنایا، اس کا تو کوئی بینیفٹس یعنی فائدہ ہی نہیں ہے، فضول میں بس لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. تو اس لیے اس طرح نہیں کہنا چاہیے. ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت علی مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ اس اللہ کو جب پتہ تھا کہ یہ سانپ لوگوں کی زندگی کا دشمن ہے اور یہ کبھی اس کا نہیں بن سکتا اور اس کے زہر میں اتنا اثر ہے کہ بندہ فوراً مر جاتا ہے، تو اللہ نے اسے کیوں بنایا؟ تو اس کے رپلائی میں حضرت علی نے جواب دیا کہ ہر چیز کی حکمت ہوتی ہے اور انسان صرف اتنا ہی سوچتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے جتنے اسے ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو اس کے سانس میں ایک زہر جو ہے وہ ہوا میں خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں اتنی خطرناک اس کی باڈی کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں. جب وہ انسان سانس لیتا ہے تو انسان کے اندر سے نکلنے والی وہ گندی مادہ اور سانپ کے منہ سے نکلنے والا زہر آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں سے بچ سکتا ہے. اس لیے اللہ نے کسی بھی چیز کو بے معنی اور بے مقصد نہیں بنایا. تو اس کے زہر سے جو چیز قرآن پاک میں بہت صدیوں اور سالوں پہلے بتا دی گئی ہے، آج سائنس اسے تجربوں سے ثابت کر رہی ہے. سائنس کے تجربے کے مطابق میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بہت سی مختلف بیماریاں جو ڈینجرس جس میں کینسر وغیرہ شامل ہیں، تو جو زہر ان سانپوں کے منہ سے ڈاکٹر زہر لیتے ہیں اس کو میڈیسن میں کنورٹ کر کے انجیکشن کی صورت میں دوائیوں میں یوز کیا جاتا ہے. اور ہم جب کہ مسلمان ہیں اور اسلام میں سانپ کو پالنا اور اس کو رکھنا سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ تم سانپ کو جتنا بھی دودھ پلاؤ یا اسے کھیر کھلاؤ یہ کبھی بھی تمہارا نہیں ہے، اسے ڈنسے گا. یورپ ممالک میں انگریز اسے شوقیہ طور پہ رکھتے ہیں اور جبکہ ہندو مذہب میں بھی کافی لوگ اسے پالتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ان کا زہر نکال دیا جاتا ہے. لیکن جب زہر نکال دیا جاتا ہے تو آپ لوگ پھر بھی نوٹ کیا کریں، کچھ سانپ جو ہوتے ہیں ان کے مارنے کا طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بالکل اس کی باڈی کو جکڑ کے اور اس کا سانس بند کر کے تب اسے مارتے ہیں. تو جن لوگوں نے سانپ رکھے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی باڈی پہ ہوتا ہے یا اس کے بازو پہ، گردن پہ، تو وہ فل اپنے جو حصہ ہے فل اپنے باڈی کا انسان کی باڈی پہ اپنے کور اپ کر لیتا ہے، یعنی زور سے دباتا ہے. اس صورت میں بھی وہ انسان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسلام میں اگر کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتی ہے. تو اس لیے آپ جو یہ حدیثیں ہیں ان پہ عمل کریں. میری حدیث کو آگے سے آگے اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کے نالج میں آ جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.